بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ایام ذی الحج چل رہے ہیں اور آج یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ احادیث کی روشنی میں سال کا سب سے متبرک اور مقدس دن ہوتا ہے۔ عرفے کا دن سال کا سب سے زیادہ متبرک اور مقدس ترین دن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت حجاج کرام کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حجاج کو اپنے در پر بلا کر انہیں خطاؤں اور گناہوں سے پاک کر کے اور ان کے حج کو قبول فرما کر ان سے ایک فریضے کی ادائیگی کو مکمل کرواتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی اس دن خاص رحمتیں، خاص مغفرتیں اور خاص توجہات اور عنایات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عرفے کے دن اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ چونکہ آج یہاں ہمارے مطلع کے اعتبار سے عرفے کا دن ہے، آج ہمارے پاس ہمارے اپنے مطلع کے اعتبار سے عرفے کا دن ہے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج یوم العرفہ کا روزہ بھی رکھا ہوگا۔ تو اس دن کا جو بھی حصہ مزید باقی ہے، اس باقی حصے کو عبادات کے اندر ذکر و اذکار میں، تلاوت میں لگانے کی کوشش کریں۔ بہرحال قربانی کرنے والے اپنی قربانیوں کے جانور خرید چکے ہوں گے، یا پھر یہ کہ آج شام میں جا کر لانے کی فکر ہوگی، یا جو بھی ان کی ترتیب ہوگی، لیکن یہ جو بقیہ دن ہے یوم عرفہ کا، اس دن کو اللہ کے واسطے بیکار لہو و لعب میں مت لگائیں۔ آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف پڑھنا جمعہ کے معمولات میں ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بنائے۔ اسی طریقے سے جمعہ ہے تو درود پاک پڑھنا جمعہ کے دن، یہ امتیوں کا حق ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجے۔ تو کم از کم چند تسبیحات طے کر لیں کہ آج حضور پر درود پڑھیں گے۔ ساتھ ہی گنہگار تو بہرحال ہر بندہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار کا اہتمام، اس کی کچھ تسبیحات، اور اسی طریقے سے اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کے لیے تیسرے کلمے کا ورد، یہ اپنے معمولات میں رکھیں۔ یعنی آپ جمعہ کے بعد جب جائیں گے تو روزہ افطار کرنے تک کا جو وقت ہے وہ آپ کا نہایت قیمتی وقت، اتنا قیمتی وقت ہے کہ اگر کوئی آپ سے آپ کا یہ وقت سونے کے بدلے خریدنا چاہے تو سونا ہیج ہے، مگر آپ کا وقت اتنا قیمتی۔ سونے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ کے وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ تو جمعہ کے بعد جائیں تو خدا کے واسطے اب سوئے نہیں، اب تک تو سو گئے ہوئے ہیں۔ فجر پڑھ کے سوئے تو اب تک سوئے چن گے نا بھائی، تو اب تک سو کے آئے، مگر اب جمعہ کے بعد میں مت سو۔
جمعہ کے بعد سورۃ الکہف کا اہتمام، خاص طور سے سورہ فتح کا اہتمام، 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے، سورہ فتح کا اہتمام فرمایا ہر آدمی کو 5 نمازوں کے بعد 5 سورتوں کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اس سے دن بھر کے کام اللہ کی کفالت اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ ہوں گے، اور پھر روزی روزگار کے اندر بھی برکت ہوگی۔ بڑی چھوٹی صورتیں، بڑی مختصر سی صورتیں، اگر معمول بنا لو تو بڑا فائدہ ہوگا۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت، عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت، 30ویں پارے کا جو پہلا سورہ ہے عما یتساءلون، سورہ نبا کی تلاوت، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک۔ 5 نمازوں کے بعد ان سورتوں کی تلاوت کا صرف معمول بناؤ۔ تو اب یہ معمول بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز میں پہلے اپنے رب سے اپنے دنیا کے مسائل، حاجات وغیرہ سے متعلق سوال اور اللہ سے مانگو، اور اس کے سامنے اپنے مسائل رکھو، پھر اس کے بعد ان سورتوں کے پڑھنے کا معمول بناؤ۔ ایک تو اللہ کے سامنے ہماری حاجات اور ضروریات بھی پہنچ گئی، اور پھر اس کی تکمیل یا اس کے اندر مزید اضافے کے لیے ان صورتوں کا ہم نے اہتمام کر لیا، تو دونوں کام ہو گئے۔ تو ایک یہ معمول بنانے کی فکر کی جائے ہر مسلمان کو، فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح 26ویں پارے میں، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک۔ ہر سورت کی الگ الگ اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ معمول بنا لیا جائے، پھر کسی موقع سے اس پر بات کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن ایک تو سورہ کہف پڑھنا ہے، ساتھ میں سورہ فتح کی بھی تلاوت کر لی جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت درود شریف کے پڑھنے میں، استغفار میں، اور تیسرے کلمے کے پڑھنے میں لگائیں کہ درود شریف یہ حق ہے مومن پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور استغفار اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے، اور تیسرا کلمہ اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد کل کا جو عمل ہے قربانی، قرآن نے بڑی عجیب بات قربانی سے متعلق ارشاد فرمائی، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور اگر دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے اس بات کو دیکھیں اور سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ واقعی قرآن یہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو قربانی کا جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے لے آ رہے ہیں اور لائیں گے، جانور بڑا ہے یا چھوٹا ہے، موٹا تازہ ہے، فربا ہے یا دبلا پتلا لاغر ہے، بڑی ذات کا ہے یا چھوٹی ذات کا ہے، دکھنے میں تگڑا ہے، اچھا ہے، یا ایسے ہی دبلا پتلا مریل ہے، اللہ کو نہ اس کا گوشت جائے گا، اللہ کو اس جانور کا جو خود اللہ کے نام پر قربان کیا جانے والا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچے گا، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچے گا۔ حالانکہ ہم ذبح بھی کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، خدا کا نام پڑھ کر ذبح کر رہے ہیں، اور قربانی بھی دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ سوچ کے ساتھ یہ اللہ کا حکم تھا، آپ نے اپنے خلیل کو یہ حکم دیا، آج ہم انہی کی یادگار میں یہ عمل کر رہے ہیں۔
اور قرآن یہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، نہیں اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، پھر کیا پہنچا اللہ کی بارگاہ؟ دو ہی چیزیں ہیں، ذبح کر کے اس کا خون جو ہے بہایا جائے، اس کے بعد اس کے گوشت کو اپنے استعمال میں یا پھر ضرورت مندوں میں، نیڈی پیپل میں اس کو تقسیم کیا جائے، دو ہی مقصد ہے۔ تیسرا تو اور کوئی تیسری چیز تو نظر نہیں آ رہی بظاہر، اور یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جس خلوص، جس جذبے اور اخلاص اور تقوی کے ساتھ تم یہ عمل کر رہے ہو، وہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا اور بہت مہنگا ہونا یا سستا ہونا اس کی اہمیت نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جاتی ہے تو پھر انسان کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، اس کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، اس کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے عامر المہدی کا ایک جذبہ تھا، اس کا ایک خلوص تھا، وہ پہنچا اس لیے تھا کہ میں بیت اللہ جا کر ہی دم لوں گا۔ 3 مرتبہ جہاز پرواز کر گئی مگر واپس آنا پڑا، اور پھر اس کے بعد جہاز چلانے والے پائلٹ نے کہا کہ جب تک عامر جہاز میں سوار نہیں ہوگا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا، اور جب وہ سوار ہوا تو پھر کوئی تکنیکی خرابی نہیں آئی۔ آپ غور کر کے دیکھو کہ واقعات جو چیز ہمیں سبق دینا چاہتا ہے وہ ہے بندے کا خلوص، بندے کا جذبہ، اس کی للہیت، اور وہ جو اللہ کے خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے وہ چیز اللہ کو اصل مطلوب ہے، نہ اس کے پیسے کی اللہ کو ضرورت، نہ اس کے جی جان لگا کر وہ جو ارکان ادا کرے گا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو بندے کا خلوص چاہیے۔ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس قربانی میں اپنے عمل کو دکھاوے سے بچاؤ۔ بس اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارا کیسا لائے تمہارا کیسا کھلا لیے، ہمارا بکرا دیکھو کیسا تگڑا ہے، یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے سے قبل ہم کیا آپس میں بولتے ہیں دیکھو میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رکوع کیسا ہے، حالانکہ ضرورت یہاں ہے، حالانکہ یہاں ضرورت ہے کہ آپ جاؤ محلے کے امام کے پاس اور اس کو بولو بھائی ایک 10 منٹ آپ مجھے دے دو، میں اپنی نماز تمہارے سامنے پڑھ کے دکھاتا ہوں، اگر میری نماز درست ہے تو بتا دینا اور اگر کمی ہے تو اس کی بھی اصلاح کر دینا۔ ہم یہ تو نہیں کریں گے، میں تو بول کے تھک گیا، بولا عصر سے مغرب تک یہی پڑا ہوا رہتا ہوں، آؤ بھائی آپ کا کوئی مسئلہ ہو لے کے آؤ، کوئی اور مسئلہ کوئی اور ضرورت ہے آؤ۔ میرے کو اتنی بات سمجھ میں آئی 4 سال کے عرصے میں یہ محلے میں پورے کے پورے میرے سے بڑے مفتیاں، یہ محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ اطراف و اکناف میں یہ سب میرے سے بڑے مفتیاں ہیں۔ تو اب چند دن کے بعد ایسا ہوگا میں جانا پڑے گا، حضرت اس جمعے کا خطبہ کیا عنوان پہ پڑھا جائے، ایسا دکھ رہا۔ اس لیے کہ بھئی ضرورت جس کو ہے وہ آئے گا، اب جو آتا نہیں ہو، ایک نہیں کئی مرتبہ اعلان کیا، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ اعلان کر کے جان چھڑانے کے واسطے بولا ہوگا، نہیں آیا تو غصہ بھی کرا، اس کے باوجود بھی نہیں آیا تو سمجھ میں یہ آیا کہ بھئی میرے سے بڑے قاضی القضات پورے یہی ہیں۔ تو اللہ کے یہاں بندے کے خلوص اور اس کے جذبے اور اس کی للہیت یہ معتبر ہے۔ ہم نماز پڑھتے وقت میں نہیں بولتے کہ دیکھو میرا رکوع کیسا ہے، میرا سجدہ کیسا ہے، میری نماز کتنی خشوع اور خضوع والی ہے، ہم نہیں کہتے، حالانکہ یہاں
بطور اصلاح کے ضرورت اگر پڑے تو کہنے کی اجازت ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے کے اندر نہیں بولتے کہ بھائی دیکھو میں نے روزہ کیسے رکھا، حالانکہ یہاں ضرورت اگر پڑے تو اصلاح کے واسطے روزے کے متعلق بھی بولا جا سکتا ہے کہ روزہ کیسے رکھے، کیا کرے روزے میں، کیا نہ کرے، اور کیا اللہ کو پسند ہے روزے کے اندر، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر ہم یہاں نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ضرورت نہیں ہے، یہ بھی خلوص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ حج کرتے وقت یہاں پر بھی خلوص کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں یا ہم نے اتنے حج کر لیے۔ ایسے ہی قربانی کے وقت بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا جانور لے آئے، جو اللہ نے ہمیں حیثیت دی اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ وہ قربان کرنا اور اس خلوص اور جذبے کو اللہ اگر پسند کر لے، قربانی ہماری مقبول۔ اور اگر ہم نے پورے محلے کے اندر چرچا کیا اور فلاں کیا اور یہ اور وہ نام و نمود کے واسطے کیا، اور جب جانور اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، اللہ نے کہا کہ تیرے اس قربانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ بتاؤ ہمارا وہ پورا عمل بیکار رہے گا، ضائع۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ بڑے بے نیاز ہیں شرک سے اور شرکا سے۔ شرک سے بھی بے نیاز ہیں، شرکا سے بھی بے نیاز ہیں۔ ہم نے اگر لوگوں کو دکھانے، لوگوں میں اپنی واہواہی کے لیے کام کیا تو گویا ہم نے اس قربانی کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیا۔ اور اللہ کی ذات شریک سے بھی بے نیاز ہے، شرکا سے بھی بے نیاز ہے، شرک سے بھی بے نیاز ہے، شرکا سے بھی بے نیاز ہے۔ تو بہرحال اپنی قربانیوں کو دکھاوے، ریاکاری سے محفوظ رکھو، محض اللہ کے لیے قربانی ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز، قربانی جب ہم کرتے ہیں یقیناً جانور کے پیٹ سے بہت ساری ایسی آلائشیں نکلتی ہیں، ایسی گندگیاں نکلتی ہیں، اس کی اوجڑی ہوتی ہے جس کو ہم بٹ بولتے ہیں۔ عام دنوں میں بڑے شوق سے جا کے پوچھ کے خرید کے لے کے آ کے کھاتے۔ اب نعمت پوری بہت زیادہ ہے تو بولتے صاحب وہ کون صاف کرتے بیٹھے گا، اس کو کون وہ کرتے بیٹھیں گا، لہٰذا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے چھوڑ دو آپ، ضروری تو ہے نہیں ہر چیز کا کھانا، لیکن جب آپ اس کو اپنے جانور سے علیحدہ کرنے کے بعد اس کے پھینکنے کا اور اس کو کہیں لے جا کر ڈالنے کا جب وقت آئے تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، جی ایچ ایم سی کی طرف سے جو کوڑے دانوں کے پاس جو ڈبے ہیں، وہ ڈبوں میں لے جا کے ڈالنا، یہ ایک شریف النفس انسان کی علامت ہے۔ میں مسلمان نہیں کہہ رہا، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کہہ رہا ہوں۔ شریف النفس انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ قربانی کے جانور کی اوجڑی کو لے جا کر اہتمام کے ساتھ اس ڈبے کے اندر ڈالے، وہ جو رہتا نا پورا بڑا کوڑے دان۔ مگر ہمارے پاس خاص طور سے مسلمان علاقوں میں صفائی اور ستھرائی کے سلسلے میں اتنی لاپرواہی ہے، اتنی لاپرواہی ہے، الامان والحفیظ، وہ جو جانور کی اوجڑی ہے بس اپنے گیٹ سے ذرہ آگے نکل گیا تو کافی، روڈ پہ جا بولے وہاں لا کے ڈال دے رہے۔ صفائی کا عملہ باضابطہ گھروں پہ پہنچ کے بڑے بڑے آپ کو جو ہے نا وہ پالیتھینز دے رہا۔ صفائی کا عملہ جی ایچ ایم سی کی طرف سے کالے بڑے جو پیکٹس ہیں، وہ پیکٹس باضابطہ آپ کو لا کے پہنچا کے جا رہا گھروں پہ کہ بھائی گندگی وغیرہ کچھ بھی ہے تو اس میں ڈالو، اس کو اچھا پیک کرو اور لے جا کے کوڑے دان میں ڈالو، ورنہ اگر اپنے گھروں کے قریب میں رکھو گے تو خود آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے پھر سے کیسز ایکٹیو ہو گئے، اب ہوئے نہیں معلوم، کر دیے نہیں معلوم، پھر سے کیسز ایکٹیو ہو گئے تو اب تو موقع ملے گا۔ اور یہ ہمارے بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ دشمن ہمارے لیے باضابطہ ہر جگہ ہر وقت
گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی کب یہ ہماری پکڑ میں آ جائے اور کب ہم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیں۔ اب یہ عید قربان کا موقع، بہرحال صفائی ستھرائی کے نہ ہونے کا عنوان لگا کر پورے کا پورا الزام مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ حالات آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، فلاں علاقوں میں کیا ہو رہا، فلاں علاقوں میں کیا ہو رہا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر، اور پھر ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے الطہور شطر الایمان۔ یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو یہ حدیث معلوم ہوگی، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو یہ حدیث معلوم ہوگی، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آدھے ایمان کے متعلق کتنے فکر مند ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب جانور آپ ذبح کریں، اس کے پھینکنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو آپ اہتمام سے اس کالے کور کے اندر ڈالیں اور اس کو لے جا کر کوڑے دان تک پہنچا کر کے آئیں۔ بس اپنے گیٹ سے باہر تھوڑا ہی پیر لگا کے ذرا ڈھکل دیے، تھوڑا ایک دو قدم آگے چلے گئے تو بس سے کیا بولتے ہمارے گھر کے سامنے نہیں ہے۔ اور جب جانور ذبح کرو تو اس کا خون جو گلیوں میں بہتا اس کو بھی مکمل جو ہے نا اہتمام کے ساتھ ایسے طریقے سے ذبح کرو کہ اول تو وہ آپ کے اپنے نالی وغیرہ کے اندر چلا جائے، اور اگر بہہ کے نکل گیا تو ذمہ داری ہے اس کی صفائی آپ کے ذمے ہے۔ ورنہ کیا ہوتا، لوگ گوشت دینے کے واسطے آتے اور گالیاں دے کے جاتے۔ صاف الفاظ میں بارش کے دنوں میں جب بھی پرنالوں کے سامنے سے گزرتے گالیاں دیتے، پرنالے ایسا نکالتے گھروں کے سامنے، لوگ ایسا اس کے اوپر پورا گر کے انہیں جو نا کچا ہو جانا۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا کہ جہاں آپ اپنے جو ہے گھر کے لیے وہ لگاتے نا، کیا بولتے اس کو، کوئلہ وغیرہ ڈال کے ارتھنگ، وہاں پر جو ہے نا اس کو چھوڑ دینا پائپ، تو وہ ٹھنڈا بھی ہوتے رہتا۔ وہ ایک الیکٹریشین بتایا سا ایسا کام کرنا، گھر کے پورے جو ہے نا پرنالے ایسے نکالتے، آنے جانے والوں کے اوپر پورا پانی گرتا۔ اب اوپر بچے کیا گندگی کرتے نہیں معلوم۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو علم نہیں ہے اور انہیں اسی حالت میں آ کے نماز پڑھ لیا، ہمارے پرانے شہر میں یہ بہت اہتمام سے کرتے ہیں ہم، گھروں کے سامنے کے پرنالے نکال دینا۔ اور پھر یہ عید کے موقع پہ میں خاص طور سے آپ سے بول رہا ہوں کہ یہ گندگی مت کرو، اور خدا کے واسطے جو خون، یہ آلائش وغیرہ آپ کے ذریعے سے اگر باہر آئی، آپ کا ذمہ ہے اس کو صاف کرنا۔ ابھی بولا میں کہ یہ حدیث ہمارے کو معلوم ہے، الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم یہ اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو حصص دینے آنے والے جو رہتے ہیں ان کے اوپر جو گاڑیوں سے اچھالتے ہوئے چلے جاتے، تو دل سے دعا تو نہیں نکلتی، اتنی بات تو کنفرم۔ تیسرا ایک اور خاص بات جس پر توجہ کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ قربانیوں کے بعد اپنے سر کا حلق کرواتے، یا قربانی کر کے بھی کرواتے نہیں معلوم، یا نہیں بھی کرے تو اپنے حلق کا، اپنے سروں کا حلق کراتے، یعنی گنڈو بناتے، اور بولتے کہ نہیں وہ حاجیاں کرتے نا اس واسطے ہم بھی کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے کہ بھئی قربانی کرنے کی اگر اہلیت نہیں ہے، اللہ نے اگر اتنی استطاعت نہیں دی تو بال نکال دینے سے قربانی کرنے کا ثواب مل جاتا۔ یہ تو بلا وجہ کی بات ہے، کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کہیں جو ہے اس کی وضاحت بھی نہیں ہے کہ بال نکالنے سے قربانی کا ثواب مل گیا۔ بال نکالنا ہو آپ سال کے 12 مہینے کبھی بھی نکال سکتے، لیکن اس کا قربانی کے عمل کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ صرف حجاج کے واسطے ہے، کہ حجاج کو 10ویں تاریخ کے دن بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، پھر حلق کروانا ہے، اس کے بعد طواف زیارہ کرنا ہے۔ تو یہ جو قربانی کے بعد حلق کرانے کا عمل ہے یہ صرف حجاج کے واسطے ہے، غیر حجاج کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ کوئی ربط ہے
نہ کوئی شریعت کا حکم ہے کہ بھئی آپ اپنی قربانی کرو تو فوراً اس کے بعد میں حلق کرو، کوئی حکم نہیں ہے۔ مگر آدھے سے زیادہ مسلمان پتہ نہیں فیشن سمجھ گئے یا پھر جو ہے نا عید کا حصہ سمجھ گئے یا پھر پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہے، مستقل دیکھو آپ عید کے بعد جیسے ہی آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو کئی تپیلیاں چمکتے رہتے ہیں۔ ہو بھائی اہتمام سے بندوں کرا رہے، ارے کئی کو کرایا ہم یہاں، نہیں وہ قربانی کے بعد میں کرا لیا۔ ہمارے کو کوئی حکم ہی نہیں ہے میں قربانی کے بعد میں بھی ہر سال اپنی قربانی کرتا ہوں، کوئی تک ہی نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو جو ہے نا ایسا ضروری سمجھے ہوئے ہیں قربانی کرنے کے بعد لازماً ہمارے کو اپنے حلق کروانے ہیں، بال نکالنے ہیں، اور یہ جو بعض لوگ سمجھ گئے کہ میں قربانی نہیں کر سکتے تو بالوں کی قربانی دے دو، قربانی نہیں کر سکتے تو بالوں کی قربانی دے دو۔ ایک عجیب بات لوگوں میں مشہور ہو گئی، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دین و شریعت کا نہ کوئی حکم ہے نہ اس عمل کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو بہرحال دو تین باتیں جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنی قربانی خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے قربانی کا جانور ایک آدھ 2 دن 3 دن 4-8 دن پہلے لایا جائے، اس کو اچھا کھلایا جائے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو اچھا کھلاؤ، موٹا تازہ بناؤ کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنیں گے، یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنیں گے۔ تو یہ اچھا کھلانے پلانے کے واسطے ہے، لے کے پورے شہر کے گلیوں میں گھومنے کے واسطے نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ تیگل پلٹے کے علاقے میں مستقل روزانہ رات میں 9:30-10 بجے لے کے نکل رہے، 12 1 بجے تک گھما رہے۔ تو یہ اپنے اس خلوص اور للہیت کو ختم کرنا ہے۔ تو ایک تو قربانی خلوص اور للہیت کے ساتھ کی جائے، دوسرے قربانی ہمارے لیے جیسے واجب ہے ایسے ہی ایمان کا آدھا حصہ ہمارے لیے پاکی صفائی ستھرائی، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری چیز قربانی کے کرنے کے بعد حلق کا کروانا، اس کا کوئی حکم نہیں، اور نہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ بالوں کی قربانی دے دے، اس کا بھی کوئی حکم نہیں۔ تو بہرحال بعض چیزیں غلطی سے غلط مشہور ہو گئی ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے میں پھر ایک مرتبہ یہ عرض کروں گا کہ اپنی قربانیوں کو واقعتاً ضرورت مندوں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ بچی کا سسرال ہے تو بڑی ران دے دیے، آزو بازو والے ہیں تو ہڈیاں ڈال کے بھیج دیے، یہ نہیں۔ ایسا کرنے میں ہو رہا یہ کہ جو پہلے سے کھا رہے ہم انہی کو کھلا رہے ہیں، مطلب جو واقعتاً اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے اور جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم ان لوگوں کے واسطے بھائی سینے کا گوشت ان کو بھیجو، دستی کا گوشت ان کو بھیجو، جی اچھی موٹی جو ہے نا گوشت کی سیل جو ہے وہ ان کو بھیجو۔ یہاں ضرورت مندوں میں چچڑے ڈال کے، ہڈیاں ڈال کے، تھوڑی سی وہ گوشت کو لگی ہوئی ہڈی وہ ڈال کے دے دینا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا کرنا ہے تو بانٹو ہی مت۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہیں کرے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، نہیں۔ اگر حدیث مسئلہ باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کثیر العیال ہے، فیملی بہت بڑی ہے اس کی، اور وہ ایک جانور لایا یا ایک حصہ ملا، اس کے ایک پر واجب تھی مان لو، اب انہیں بول رہا کہ صاحب اگر میں تینوں میں بانٹا تو میرے پاس کچھ بھی بچیں گا نہیں، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ بھائی کثیر العیال آدمی ہے، پورا گوشت خود استعمال کرے۔ تو ایسا بانٹنا ہے ضرورت مندوں میں
اور جو ہے فقیروں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں ہڈی کوئتا لگا ہوا گوشت باقی کے پورے چچڑے ڈال کے بھیج دیے. جی اپن پھیپسا نہیں کھا رہے، پھیپسا پورا لگ جا کے جو نا ان لوگوں میں دے دے رہے. اس قسم کی حرکت مت کرو. آپ دینا ہے تو واقعتاً اللہ کے نام پر اچھا دو، نہیں دینا ہے مت دو، اپنے پاس رکھو، مگر دے کر ان ضرورت مندوں کا مذاق مت اڑاؤ. دے کر ان ضرورت مندوں کا مذاق مت اڑاؤ. اس لیے کہ یہ دینا بھی کوئی دینا ہوا کہ جس کے پاس نہیں ہے ہم اسی کو نہیں دے رہے، اور جس کے پاس پورے فریزر بھرے ہوئے ہیں ان کو ہم ٹھوس ٹھوس کے بھیج رہے ہیں کہ لو اور کھاؤ اور رکھو. تو ان باتوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر بہت اہتمام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور عمل کے جذبے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.